فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء، تراویح اور وتر کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 12 میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ یوں تو رب نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے میں صرف 2 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ اسے اچھی طریقے سے محفوظ کر سکیں، اور وقت میں گنجائش رہی اور آپ کی قوت سماعت نے مجھے برداشت کیا تو پھر دوسری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنے اور چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے ساری مخلوقات کو، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں یا سمندر کی دریا کی مچھلیاں ہوں، ان سب کو روزی روٹی اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے پارہ نمبر 12 اور پہلے صفحے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی ہو۔ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کو روزی روٹی اللہ ہی دیتا ہے، سب کو وہی پالتا ہے۔ اب آئیے میں کچھ مثالیں آپ کو بتا دوں تفسیر روح البیان کی روشنی میں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ اندھی ہو، معذور ہو، جیسے بھی ہو، سب کو روزی اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش اور ظالم بن چکا ہے، اور نرمی کے ساتھ اسے دین کی دعوت پیش کرو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، اچانک آپ کو اپنے اہل و عیال کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے مولا، میں تو فرعون کے پاس جا رہا ہوں دعوت دین پیش کرنے کے لیے، لیکن میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا اور لکڑی ہے اس سے سامنے والے پتھر پر آپ ماریں۔ اللہ کے حکم کے مطابق جناب موسیٰ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، وہ پتھر 2 حصوں میں بٹا، اس سے دوسرا پتھر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اس دوسرے پتھر پر بھی مارو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس دوسرے پتھر سے ایک تیسرا پتھر ظاہر ہوا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا موسیٰ اس تیسرے پتھر پر بھی مارو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس تیسرے پتھر پر مارا تو وہ تیسرا پتھر 2 حصوں میں بٹا، اور اس تیسرے پتھر میں ایک چھوٹا سا سراغ موجود تھا، اور اس چھوٹے سے سراغ میں ایک چھوٹا سا کیڑا موجود تھا، اور اس چھوٹے سے کیڑے میں اس کے موافق غذا موجود تھی، اور وہ بڑے مست اور مزے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے پردوں کو ہٹایا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان اللہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی بھی ہے، میرا کلام سنتی بھی ہے، اور میرے رہنے کی جگہ جانتی بھی ہے، اور مجھے پہچانتی بھی ہے، اور کبھی مجھے فراموش نہیں کرتی۔ وہ کیڑا کہہ رہا ہے۔ تب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اتنے سے بڑے پتھر میں اتنے سے چھوٹے کیڑے کو
بھوکا اور پیاسا سلانا ہماری رحمت کو گوارا نہیں ہے، ہم تمہارے گھر والوں کو بھوکا اور پیاسا کیوں کر کے سلائیں گے؟ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں انسانوں کو روزی روٹی عطا فرماتا ہے، جہاں چرند پرند اور درند کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، وہیں پر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا موت جس طرح انسان کا پیچھا کرتی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، یوں ہی رزق اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے، جتنے پانی کے قطرے لکھے ہیں اور جتنے چاول کے دانے لکھے ہیں، اتنا ہم کو مرنے سے پہلے مل کر ہی رہے گا، مل ہی رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ اللہ پاک کتنا بڑا رزاق ہے، کیسے کیسے وہ اپنی مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلا، چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، میں بھی رک گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک پرندہ اپنی بولی بولنے لگا، ایک پرندہ چہچانے لگا، ایک پرندہ آواز کرنے لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی نے مجھ سے فرمایا، انس جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ جاننے کے بعد بھی یہی کہا کرتے تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس یہ پرندہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چھین لی، اب مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھے کھانا عنایت فرما تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا کہ یہ پرندہ رب کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے۔ یہاں رک کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی صرف انسان جنات فرشتوں کی نہیں بلکہ چرند اور پرند کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، بلکہ وہ ایسا نبی ہے، ارے چرند پرند تو چرند پرند ہے، سوکھی لکڑی کی بولیاں وہ سمجھتا ہے، پتھر کی بولیاں وہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم دل سے آج اپنے نبی کو پکاریں گے تو کیا نبی ہماری پکار کو نہ سنیں گے؟ یقیناً وہ ہماری بولی کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ پھر چہچانے لگا، پھر آواز کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، انس جانتے ہو یہ پرندہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کا رسول بہتر جانے کی پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پرندوں کی بولی سمجھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس یہ پرندہ اب رب کا شکر بجا لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میرے مولا تو کتنا بڑا رزاق ہے کہ مجھ جیسے اندھے پرندے کو کبھی تو بھوکا نہیں رکھتا۔ ہوا یوں کہ یہ پرندہ منہ کھولے بیٹھا تھا، ٹڈیاں اڑ اڑ کر کے اس کے منہ میں آتی چلی گئی اور اس کا لقمہ بنتی چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب آپ ذرا سوچئے، اندھے پرندوں کو بھوکا سلانا رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، وہ انسان جس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج کرامت رکھا گیا ہے، وہ انسان جسے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا گیا ہے، وہ انسان جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے، وہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، وہ انسان کہ جس کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس کی ترجمانی قرآن یوں کرتا ہے، قرآن یوں کرتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اندھے پرندوں کو بھوکا سلانا، پیاسا سلانا رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہے، وہ انسانوں کو رزق کیوں نہ عطا فرمائے گا؟ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ بڑا رزاق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ارض و سما ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ اللہ پاک سب کو روزی عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پر یہ 4 کلمات لکھے ہوئے تھے۔ مولا علی کے جو شہزادے اور بیٹے ہیں امام حسین، ان کی جو تلوار تھی، ان کی تلوار پر 4 کلمات لکھے ہوئے تھے۔ وہ کیا تھے 4 کلمات؟ الرزق مقسوم
ہر ایک کا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے، ہر ایک کا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے۔ الحریص محروم، حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے، لالچی آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ البخیل مذموم، بخیل بدبخت مذموم ہے۔ الحاسد مغموم، حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ 4 کلمات امام حسین کی تلوار پر لکھے ہوئے تھے۔ مجھے جو آپ کو بتانا وہ یہ ہے، ہر ایک کا رزق بٹ چکا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے یہ اللہ پاک نے بہت پہلے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب بلا وجہ اس کو پانے کے لیے ہمیں نہ 2 نمبر دھندا کرنے کی ضرورت ہے، نہ رشوت اور سود اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جتنا مقدر میں رب نے لکھا ہے مل کر ہی رہے گا۔ اس لیے حلال طریقے سے آپ کمانے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے 1-2 باتیں اور میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ رزق کے حوالے سے دیکھیں، رزق کے حوالے سے پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، من یتق اللہ یخرج من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے، وہ کافی ہے۔ اب میں اس کا شان نزول آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فرزند، میرے شہزادے، میرے لڑکے اور میرے بیٹے کو مشرکوں نے قید کر لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ اور پھر اپنے گھر کے حالات کو بھی بتایا، یا رسول اللہ گھر میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکل سے چولہا جلتا ہے، ساری پریشانیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم اللہ کا ڈر رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا نبی نے یوں فرمایا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہیں، صبر کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ میری بیوی نے وضو کیا، میں نے وضو کیا، ہم نے دروازہ بند کیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ گئے یہ وظیفہ پڑھنے ہی کے لیے۔ ابھی شروع ہی کرنا چاہ رہے تھے، دروازے پر کسی نے آواز لگائی، دروازے پر کسی نے دستک لگائی۔ میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ میرا لڑکا میرے دروازے کے پاس کھڑا ہے، میرا شہزادہ میرے دروازے کے سامنے موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا اپنے ساتھ جو مشرکوں کے قید میں تھا، کافروں کے گرفتاری میں تھا، وہ اپنے ساتھ ان کے 400 اونٹ، 100 اونٹ اور 4000 بکریاں لے کر کے آیا ہے۔ ہوا یوں کہ مشرکین بہت غفلت کی نیند سو چکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا اور ان کی بکریاں اور اونٹوں کو ہانک کر کے وہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اور ساری بکریوں اور اونٹوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا قصہ کہہ سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ مال، یہ جانور، یہ مویشی، یہ بکریاں میرے لیے حلال ہے؟ نبی نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے حلال ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے حلال ہے۔ سوچئے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کی بارگاہ میں شکایت کر کے آ رہے ہیں، کیا کر کے یا رسول اللہ گھر میں چولہا نہیں لگتا ہے کئی دنوں سے، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں اور کوئی مال و زر، مال و دولت نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یہ وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اور اس دور میں 100 اونٹ اور 4000 بکریاں، کتنا بڑا یہ خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ دیکھیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، اللہ پر تم اس طرح بھروسہ کرو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، امیروں کی باتوں پر بھروسہ تو ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی باتوں پر بھروسہ تو ہوتا ہے، بلکہ آپ اگر توجہ سے سن رہے ہیں اور بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سنیے، آج ہمیں امیروں اور سیٹوں اور حکومت کرنے والوں پر تو بھروسہ ہوتا ہے، حد یہ ہے ایک غیر مسلم کافر کے باتوں پر، ڈاکٹر کے باتوں پر ہمیں بھروسہ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، نبی نے جو فرمایا، ان کے فرامین پر اتنا ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کیا قرآن میں رب نے نہیں فرمایا یہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب؟ کیا رب نے قرآن میں اور نبی نے حدیث میں نہیں فرمایا اس کو پیو گے تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گے؟ لیکن نہیں، لیکن کوئی غیر مسلم کافر ڈاکٹر کہہ دے اس کو کھانے سے نقصان ہوگا، اس کی باتوں کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے کہنے پر حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، رب کے کہنے پر حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن غیر مسلم ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمان اور توکل کی کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ سنیے، میرے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھو جیسے کہ یقین رکھنے کا حق ہے۔ یہاں میں رک کر کے آپ کو بتاؤں یقین کیا ہوتا ہے اللہ پر، توکل کیا ہوتا ہے اللہ پر، بھروسہ اور اعتماد کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ سنیے، ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا حضور میں بکریاں چراتا ہوں لیکن بکریاں چرانے کے لیے مجھے سمندر کے اس پار جانا پڑتا ہے، سمندر کے اس پار جانا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بغیر کشتی کے تو میں اس پار نہیں جا پاتا، لیکن جانے کے لیے ایک آنا لگتا ہے اور آنے کے لیے ایک آنا لگتا ہے، اس طرح دن میں میرے 2 آنے خرچ ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ میرے 2 آنے بچتے رہیں، 2 آنے میرے بچ جائیں۔ بڑے عالم دین ہیں، بڑے ولی کامل ہیں، نام میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس عالم دین اور ولی کامل نے سوچا اس دیہاتی کو، اس ان پڑھ کو میں کیا ایسا وظیفہ بتاؤں جس سے اس کے 2 آنے روزانہ کے بچ جائیں، 2 آنے روزانہ کس کے بچ جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک کام کرو، بسم اللہ بول کر کے بکریوں کو سمندر میں چھوڑ دو اور بسم اللہ بول کے تم خود بھی چلے جاؤ تو پانی کے اوپر تم اس پار چلے جاؤ گے، اور جب واپسی کی بات ہوگی تو بسم اللہ بول کے آ جانا۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا بکریاں چرانے والا، چرواہا تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے میں اسی طرح کروں گا۔ اب اس نے صبح میں کیا کیا، بکریوں کو لے کر کے وہ سمندر اور دریا کے پاس گیا اور بسم اللہ بول کر کے ایک ایک بکریوں کو چھوڑتا گیا اور بکریاں سمندر کے اوپر گزرتی رہی اور وہ بھی بسم اللہ بول کر کے چلتا رہا۔ روزانہ وہ جاتا اور روزانہ بسم اللہ بول کے آتا، روزانہ بسم اللہ بول کے جاتا، روزانہ بسم اللہ بول کے آتا، اور روزانہ اس کے 2 آنے بچتے اور انہی 2 آنوں سے وہ بازار لاتا، ترکاری لاتا، اناج لاتا اور اپنے گھر کو بھرنے کی کوشش کرتا۔ روزانہ اس کے 2 آنے بچ رہے تھے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے اس طرف نکل گیا، واپسی میں آتے آتے تاخیر ہو گئی، ساری ہے نا کشتیاں بھی جا چکی تھی، اور اسی اسنا میں جس مولوی صاحب نے، جس عالم دین نے، جس ولی نے ان کو یہ وظیفہ بتایا تھا وہ بھی جا چکے تھے اور ان کو بھی آنا تھا، لیکن کشتیاں تو جا چکی تھی۔ تو وہ چرواہا آیا، کہا مولوی صاحب کیا بات ہے آپ ادھر؟ کہا مجھے سمندر کے اس کنارے جانا ہے لیکن کشتیاں تو جا چکی ہے۔ تو اس چروائے نے کہا مولوی صاحب بسم اللہ بولیے نکلیے۔ چروائے نے کہا بسم اللہ بولیے نکلیے، لیکن جیسی وہ عالم صاحب بسم اللہ بول کے پانی میں پیر رکھتے ہیں تو ڈوبنے لگے، اور چرواہا آدھا راستہ طے کر چکا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا بابا آپ کے کہنے پر بسم اللہ بول کے میں دریا عبور کرتا ہوں، میری بکریاں پار ہوتی ہے، آپ پار نہیں کرتے۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں گفتار کا غازی ہوں تو یقین کا غازی ہے، میں گفتار کا غازی ہوں، میں بولنے کا غازی ہوں اور تو یقین کا غازی ہے۔
اس لیے کہ جو یقین رب پر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یقین اس چیز کا نام ہے، آپ بسم اللہ بول کے رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے آگ میں کود جائیں۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا وجدان، میرا یقین کہتا ہے آگ آپ کے جسم کو کیا، آپ کے کپڑے کے داغوں کو بھی جلا نہ سکے گی۔ یقین اس چیز کا نام ہے۔ کیا جناب ابراہیم کو آگ میں نہ ڈالا گیا تھا؟ کیا آگ گلے گلزار نہ بنی؟ ساری چیزیں آقا کریم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح یقین کرو، توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کی یقین کرنے کا حق ہے، تو سنو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ پرندے صبح میں بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا اگر تم اللہ پر توکل کرو، یقین کرو۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہمارے پاس آج وہ یقین نہیں ہے، وہ توکل، وہ بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لوں گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ پڑھ رہے ہیں ساری چیزیں۔ اور ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاقہ میں مبتلا ہو، کس میں مبتلا ہو؟ فاقہ میں مبتلا ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے بار بار، میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میرے گھر میں ایسا ہے، وہ پریشانی، یہ پریشانی ہے، اللہ سے بیان کرنے کے بجائے لوگوں سے بیان کرے۔ آقا فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث مروی ہے اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ تعالیٰ اسے جلدی وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر تکلیفوں میں گرفتار ہو جائیں، فاقوں میں مبتلا ہو جائیں، گھروں میں چولہا نہ جلے، گھروں میں تنگ دستیاں ہوں، ان سے شکایت کرنے کے بجائے مسجد میں آئیے، اللہ کے گھر میں آئیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیے، اور پھر اپنے ان گناہ آلود ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے شکایت کریں، رب سے عرض کریں، اللہ پاک آپ کی تمام تکالیف کو دور فرمائے گا۔ کیا حضرت ایوب نے رب سے نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ صرف اتنا کہا تھا، مولا میں بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ جناب ایوب کا یہ انداز میرے مولا کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے بیماریوں سے مکمل طور پر شفا عطا فرمائی۔ عرض کریں، یہ عرض کریں، اللہ میں مغلوب ہوں تو مجھے غلبہ عطا فرما، اللہ میں محتاج ہوں میری محتاجی کو دور فرما۔ یہاں پر چونکہ رزق کی بات چلی ہے تو رزق کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ دے کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حدیث کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں دولت کا انبار ہو، پریشانیاں دور ہو، رزق میں بے پناہ برکت ہو، تو ایک وظیفہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور یہ عمل کیجئے، بہت اللہ برکت عطا فرمائے گا، بہت برکت عطا فرمائے گا۔ ابھی میں 2 دن پہلے ایک عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، ان سے کسی صاحب ایک بڑے صاحب تھے جو ان کا بیان لے رہے تھے اور ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے۔ وہ عالم صاحب بمبئی میں غالباً وکرولی کی کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور بتائیے آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ کہا 11 بائی 8 کا گھر ہے، 11 لمبا اور 8 چوڑا۔ کتنا چھوٹا گھر ہوتا ہے، اور بمبئی میں اتنا بھی گھر مل جائے تو بڑی بات ہے۔ کہا 11 بائی 8 کا گھر ہے۔ اب بچے کتنے ہیں؟ کہا 2 بچے ہیں اور میں، میری بیوی، 4 لوگ اس میں رہتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا میری تنخواہ 8,000 روپے ہے۔ کتنی ہے؟ 8,000 روپے ہے۔ کیا گزارا ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ تنخواہ کم نہیں ہے؟ وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جھاڑو لگانے والوں کی تنخواہیں 20,000 روپے ہے، معمولی کام کرنے والوں کی تنخواہیں 30-35,000 روپے ہے، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، مہنگائی کے دور میں آپ کی تنخواہ صرف 8,000 روپے۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا رزاق میرا مولا ہے نا، میرا رزاق میرا مولا ہے۔ اوروں کے 50,000 تنخواہ میں جو برکت نہیں ہے نا، وہ برکت اللہ نے صرف میرے 8,000 روپے تنخواہ میں رکھی ہے۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ اللہ روزی میں وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پر عمل کیا،
نمازوں کی آپ نے پابندی کی اور آپ نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز اور امتیاز اور فرق کیا، اللہ وہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ میں کتنے امام، کتنے مدرسین آپ کو بتاؤں جن کی تنخواہیں 10 15 12 ہزار کے اندر ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت خوشحال والی وہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی تنخواہ میں، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمایا ہے۔ یعنی برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 کے بجائے 200 روپے ہو جائیں گے، برکت کا مطلب یہ ہے جو کام 500 روپے میں ہونے والا ہے اللہ 50 روپے میں وہ کام کو کر دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے۔ آپ برکت کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ 1000 کے بدلے 2000 ہو جائیں گے، 2 کے بجائے 4000 ہو جائیں گے، یہ نہیں، بلکہ جو کام 1000 روپے میں ہونے والا ہے وہ کام 500 روپے میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی غریب ہیں نا، بڑی بڑی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، 10-15 ہزار روپے میں علاج کر کے وہ پھر گھر آ جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ وہ برکت انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو رزق میں برکت کے حوالے سے ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، دنیا مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، اور کہا یا رسول اللہ گھر میں کافی تنگ دستی پریشانیاں ہے اور اناج اور گلے کی کمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام، میرے صحابی، کیا تمہیں میں وہ تسبیح نہ بتاؤں جو فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے اللہ روزی عطا فرماتا ہے؟ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، تو صبح صبح روزانہ طلوع فجر کے وقت 100 مرتبہ کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ آقا نے فرمایا 100 مرتبہ طلوع فجر کے وقت اس کو پڑھا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ صحابی چلے اور جا کر کے 7 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پھر آئے اور آ کر اب عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے آقا، میرے پاس دنیا اس قدر آئی ہے، اس قدر آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں رکھوں کہاں چھوڑوں۔ دولت کا انبار اس قدر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں رکھوں کہاں چھوڑوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے غلامان مصطفیٰ، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کا محتاج نہ بنائے، تو کثرت سے اس کا ورد کریں، 100 مرتبہ روزانہ طلوع فجر کے وقت پڑھا کریں۔ آج دیکھیے نا، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہم اوروں کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہم اوروں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ گاڑی کی، نہ کاروبار کی، نہ زمین کی، نہ مکان کی، نہ جائیداد کی، پھر بھی ہم اوروں کے پاس جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے علماء کرام، جو علماء اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو کہیں جھکنے کا موقع اللہ نہیں عطا فرماتا ہے، کہیں وہ جھکتے نہیں ہیں۔ بلکہ اگر عالم باعمل ہو اور نوجوانوں کی دلوں کا دھڑکن ہو اور پھر اس کے پیچھے 50 سے 60 پولیس بھی ہو، ان کے درمیان بھی وہ شیر کی طرح چلتا ہوا نظر آتا ہے، جسے پوری دنیا سلمان اظہری کے نام سے جانتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے وقت کا کوئی بادشاہ چل رہا ہے، بلکہ اتر پردیش کے کئی علماء نے کہا ہم نے فاروق اعظم کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کی جھلک کو ہم نے سلمان اظہری کے اندر دیکھا ہے کہ اتنے بڑی بڑی ٹیم نے گرفتار کرنے کے بعد نہ چہرے پر کوئی افسردگی ہے، نہ بے چینی ہے، نہ بے قراری ہے، بلکہ وہ اس جیل کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں جو حضور کے نام پر اندر کر دیا جائے۔ چوری کر کے اندر جائیں تو شرمندگی ہوتی ہے، غلط کام کر کے جائیں تو شرمندگی ہوتی ہے، نبی کے نام پر تو ہر کوئی فخر سے جانے کے لیے تیار ہے، یہ زندگی تو نبی ہی کے لیے دی گئی ہے نا۔ تو جو علماء ربانیین ہوتے ہیں انہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن دیکھیے ان امیروں کو، دیکھیے ان سرمایہ داروں کو، دیکھیے ان رئیسوں کو، دیکھیے ان دولت مندوں کو جو خدا کی بارگاہ سے دور ہیں، حدیث رسول سے دور ہیں، نبی کی بارگاہ سے دور ہیں۔ عالم یہ ہے غیر مسلم MLA کے قدم بوسی کرنے پر یہ مجبور ہیں۔ تم خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ظالموں، تو آج نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں غیروں کے قدموں میں بیٹھنا ہو رہا ہے۔
غیروں کے قدموں میں تمہیں جھکنا پڑ رہا ہے، اور غیروں کی چاپلوسی تمہیں کرنی پڑ رہی ہے، اور غیروں کی جی حضوری تمہیں کرنی پڑ رہی ہے، لیکن مسجد کا ایک امام 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ دنیا کے کیا بلکہ محلے کے کسی فرد کے سامنے جھکتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، سینہ تھان کر کے بات کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، میں بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، آج تک کسی فاسق کے مولین کے سامنے ہاتھ باندھنے کی نوبت نہیں آئی ہے، آج تک کسی فاجر و فاسق کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے، اور دعا یہی ہے، مولا جب تک زندہ رکھ تو صرف اپنا محتاج بنائے رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا، کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا بہت پہلے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں نے اچھے اچھے مسلم سرمایہ داروں کو دیکھا ہے، اچھے اچھے مسلم رئیسوں اور امیروں اور مالداروں کو میں نے دیکھا ہے، جو مسجد نہیں آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو جمعہ میں خطبے کے وقت آتے ہیں۔ کیا ان کی حالت ہے؟ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، یہ ممبر اور یہ کرسی حق بولنے کی کرسی ہے، یہ میک حق پہنچانے کا میک ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، اور نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، جو غیر مسلموں کی جی حضوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی مرید اپنے پیر کی اتنی تعظیم نہیں کرتا جتنا یہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کہاں تمہیں پھینک دیا، اللہ نے تمہیں اس کی بارگاہ سے دور ہونے کی بنیاد پر کہاں تمہیں چھوڑ دیا۔ ظالموں اگر عزت چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں آؤ، ظالموں اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں آؤ، اس لیے کہ عزت ملے گی اوروں کے در سے نہیں، مصطفیٰ کے در سے ملے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اپنی قوم سے نہیں کہا تھا، ارے میں خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں جس سے 4 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی، آج عمر اتنی سرزمین پر حکومت کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے حکومت کر رہا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام عمر ہوں، محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ بلال حبشی جو کالے کالے تھے، جن کا رنگ کالا تھا، جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، نبی کے قدموں میں نبی کی بارگاہ میں آئے تو کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر بلال حبشی کے قدموں کے نیچے آتا ہے، بلال حبشی کے قدموں میں آتا ہے۔ تم عزت اوروں کی جگہ یہاں تلاش کر رہے ہو، روزی اوروں کیا تلاش کر رہے ہو، وقار اوروں کیا تلاش کر رہے ہو، خدا را یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عزت ملے گی تو صرف اللہ کی بارگاہ سے، عزت ملے گی تو صرف نبی کی بارگاہ سے۔ کیا قرآن نہیں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ؟ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف رسول کے لیے ہے، اور عزت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا بات یہ ہے ہمارے نوجوانوں اور امیروں کی، وہ کسی غیر مسلم ایم ایل اے کے باجو اس کی قدم بوسی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ ارے دیکھو جی، ارے دیکھو جی، ارے نادان، تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے لوگ دنیا تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، بلکہ حدیثوں کی روشنی میں عرض کروں، کتے اور سور کی جو عزت ہوتی ہے نا، اس سے بدترین تو گر چکا ہے۔ کیا ہمارے اس بچے نے پرسوں حدیث نہیں سنائی آپ کو؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں اس طرح گرا دیتا ہے کہ سور اور خنزیر اور کتے سے وہ بدترین ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو جی میری کیا عزت ہے، مجھے کس کے بازو بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سینکڑوں حدیث ہیں، کئی حدیث کی کتاب ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، داؤد شریف، طحاوی شریف، موطا امام محمد، موطا امام مالک، اور خصائص کبریٰ، جامع صغیر، جامع کبیر، اس طرح سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں۔ ایک حدیث آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کسی ایم ایل اے کے در میں بیٹھو گے، کہ قدموں میں بیٹھو گے تو عزت ملے گی، لیکن غلام ربانی آپ کو بتا سکتا ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو انبیاء کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، تو روزی کہیں اور سے نہ ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے ملے گی، اللہ کی بارگاہ سے روزی ملے گی۔ روزی دینے والا وہی ہے، امیری دینے والا وہی ہے، غریبی دینے والا وہی ہے۔
عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ کیا رب نہیں کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے امیر کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے غریب کرتا ہے۔ اس لیے روزی پانے کے لیے نہ حرام راستہ اختیار کریں، نہ رشوت لینے کی کوشش کریں، نہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، نہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں۔ آپ کے مقدر میں جتنی روزی اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر ہی رہے گی۔ بس میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک اور بات میں نے سوچا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم پر جو عذاب آیا اور پھر کس طریقے سے پوری دنیا تباہ اور برباد ہو گئی، سارے چرند پرند ختم، انسان ختم، 80 افراد کے علاوہ ساری دنیا سے انسان کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور پھر اللہ پاک نے انہی 80 افراد سے پوری دنیا میں انسانوں کو آباد فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔